نجران کے عیسائیوں ان دونوں کے درمیان مدینہ تو جانتے ہیں حجاز میں ہے اور نجران کے یمن میں ہے، تو ان دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا آپس میں، اور یہ مناظرہ کہیں اور نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنۃ الا اليہود، اور نصارے نجران کے جو نصارہ ہیں انہوں نے کہا لن يدخل الجنۃ الا النصارى۔ ہاں تو آیت نازل ہوئی اس وقت ان کا بیان نقل کرتے ہوئے آیت نازل ہوئی کہ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ انہوں نے کہا، قالوا میں ضمیر واو کے بدلے میں دونوں داخل ہیں، انہوں نے کہا کہ جنت میں کوئی اور ہرگز نہیں داخل ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو، یعنی یہودی کی سوا اور کوئی ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نصارہ یہاں عبارت میں کافی اختصار ہے، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ قال یہود المدینہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا وقال نصارى نجران لن يدخل الجنة الا من كان نصارى۔ یہ ہے قرآن کریم میں اس کا اختصار کیا گیا، مگر ایسا اختصار کہ معنی سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ دوسرے میں دریا سے ہونے والی بات ہے، خیر الکلام ما قل ودل ولم يضل۔ ہود جمع حائدین، ہود یہ حائد کی جمع ہے، نیچے محشی نے کچھ تشریح کر دی ہے، میں اسی کو پڑھ دیتا ہوں۔ کا حائدین و ہود، جیسے ہود حائد کی جمع، جیسے ہود حائد کی جمع۔ ہاں اب حائد کی کیا چیز ہے؟ استفعال ہے، کہتے ہیں یقال ھذا وتحول، ھذا فلان تحول فلان، مطلب کیا ہے؟ دخل فی الیہودیہ، اذا دخل فی الیہودیہ میں جو اذا تفسیریہ ہے، یہ اذا تفسیر کے لیے بھی آتا ہے۔ اس موقع پر جہاں تشریح و توضیح مذکور ہوتی ہے وہاں اذا تفسیر کے لیے ہوتا ہے، آئے کے معنی میں۔ تو صاحب حاضر کا معنی کیا ہوا؟ داخل کے لیے ہوتی، یعنی یہودی۔ قال ذلك اليهود المدینہ ونصارى نجران لما تناظروا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات مدینے کے یہودیوں اور نجران کے عیسائیوں نے اس وقت کہی تھی جب انہوں نے آپس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کیا تھا۔ ہاں یہ سلام علم علم پتہ نہیں کیا کاتب نے لکھ دیا ہے، پورا درود و سلام لکھنا چاہیے، اور اس طرح سے درود میں سلام میں اختصار یہ شرعاً بہت ہی ناپسندیدہ ہے، بلکہ یعنی مقبول تحریمی، یہاں تک کہ امام نووی نے اپنی کتاب تقریب میں اور امام سیوطی یہی مفسر ہے، انہوں نے اس کی شرح تدریب الراوی میں یہ صاف لکھا ہے کہ جس نے سب سے پہلے یہ کام کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا، مطلب کہ اتنا بڑا جرم تصور کیا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا حاکم وقت میں۔ کہ بتائیے سب کچھ لکھ رہا ہے، سب کچھ لکھنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، قلم میں روشنائی ہے، کاغذ میں گنجائش ہے، اور جو درود و سلام پر لکھنے کا موقع آ رہا ہے تو وہاں سلام علم علم لکھ رہا ہے، اختصار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کوئی معشوق ہے اس پر دل میں کچھ ہے اس کے، تو یہاں صلاۃ و سلام میں اختصار کر رہا ہے، اس لیے ہمارے علماء اس کو سخت ناپسند ہیں۔
اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ کا ایک فتویٰ اس تعلق سے السنیۃ العلیقہ فی فتاوی افریقہ جو کتاب ہے، افریقہ سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات میں لکھا ہے، اس میں تفصیلی فتویٰ چلیے صاحب۔ اور یہ ساری باتیں میں نے ابھی لکھی ہیں آپ کے فیض النبوی نام کی کتاب چھپ کے آئی ہے، ہمارے حواشی تعلیمات ہیں تفصیلی، تو اس میں یہ سارا مضمون ہے، اسی کا تھوڑا سا میں تو یہ سلام نہیں پورا لکھنا چاہیے۔ ہاں تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اے قال الیہود لن يدخلها الا الیہود وقال النصارى لن يدخلها الا النصارى، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے پہلے بتا دی، اس کے ترجمے کی تو حاجت ہے نہیں۔ تلک امانیہم، تلک اے تلک المقولۃ، اشارہ کیا کہ تلکا کا مشار الیہ وہ مقولہ ہے جو اس سے پہلے گزرا۔ یہ بات امانی جو ہو، یہ ان کی خواہشیں اور ان کی آرزویں ہیں۔ امانی امنیت کی جمع ہے، امنیہ کا مطلب خواہش، آرزو، مفہوم بتا رہے ہیں۔ امانی جو ہو یعنی شہواتہم الباطلہ، یہ ان کی بیجا خواہشیں ہیں، ناحق خواہشیں ہیں جنت میں داخلہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہاں نبی آخر الزمان کے آنے کے بعد اور ان پر ایمان نہ لانا، ان کے دین میں نہ داخل ہونا اور ان کے خلاف دنیا بھر کی سازشیں کرنا، اور اس کے بعد دل میں یہ ذہن میں یہ خر دماغی کہ لن يدخل الجنة الا اليہود، دل کا معنی یہ ان کی باطل اور ناحق خواہشیں ہے۔ باطل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باطل حق کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی خلاف واقع۔ باطل اور کاذب ایک معنی میں ہوتے ہیں، جیسے صدق اور حق ایک معنی میں ہوتے ہیں، فرق اعتباری ہے اس میں۔ کیوں پڑھاؤ گا آپ لوگوں نے فرق اعتباری؟ ہاں بتاؤ میں فرق اعتباری کیا پڑھا؟ جلدی بولو، جلدی بولو، زور سے بولو تاکہ آپ کے ساتھی سنے۔ آپ بولے کچھ ہو؟ ہاں اگر خبر واقعے کے مطابق ہو تو صدق ہے۔ ابھی تو پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، پہنچ گئے کہ نہیں؟ وہ صدق خبر کس میں خبر؟ ہاں ارے ابھی پڑھا تو تازہ ہونا چاہیے۔ صدق خبر کا مطلب کیا ہے؟ مطابقت الخبر للواقع۔ ہم جمہور کے ساتھ ہیں، دوسرے والے دونوں کو صدق خبر مطابقت الخبر للواقع، اور کذب خبر عدم مطابقت الخبر للواقع۔ خبر واقع کے مطابق ہو تو یہ صدق ہے، کسی کو آپ سچ کہتے ہیں، اور خبر واقع کے مطابق نہ ہو تو یہی کذب ہے۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ مطابقت جانبین سے ہوتی ہے، جب خبر واقع کے مطابق ہوگی تو واقع بھی تو خبر کے مطابق ہوگا، ہاں، اور جب خبر واقع کے مطابق نہیں ہوگی تو واقع بھی خبر کے مطابق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مطابقت کا اعتبار جانب خبر سے کیا جائے تو اس کو صدق کہتے ہیں، اور عدم مطابقت کے اعتبار جانب خبر سے کیا جائے تو اس کو کذب کہتے ہیں۔ اور اگر یہی اعتبار واقع کی طرف سے کریں ہم، ہاں واقعی خبر کے مطابق ہو تو اسی کو حق کہتے ہیں، ہاں، اور عدم مطابقت کے اعتبار واقعی کی طرف سے کریں تو اسی کو باطل کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہا کہ باطل یعنی خلاف واقع کی ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ان کی ایسی خواہشیں ہیں جو واقع میں ہونے والی نہیں ہے، واقع کے خلاف ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے فرما دیجیے ہاتوا برہانکم یعنی حجتکم علی ذلک۔ برہان اس کا ترجمہ کر دیا حجت، کہ اپنے اس دعوے پر تم لوگ دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین فیہ، اگر اس میں تم سچے ہو۔ پھر آگے رب العالمین فرماتا ہے بلا، کیوں نہیں؟ تو یہ بلا
یہ کس لیے آتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ما قبل میں جس چیز کی نفی کہی کی گئی ہے اس کے اس بات کے لیے، ہاں کیونکہ بلا یہ حروف ایجاب میں سے ہے نا، تو اس بات نفی اور ایجاب نفی کے لیے بلا کیوں نہیں، یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہرگز نہیں داخل ہوں گے، کیوں نہیں؟ یدخل الجنت غیر حساب، یہ وہی مفہوم اس کا بتایا ہے جو ہر کے ایجاب کا مفہوم ہے، یدخل الجنت غیر حساب، یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دے، وہو محسن، جبکہ وہ نیکوکار ہو، اچھا کام کرنے والا ہو، اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دے، کیا مطلب؟ انقاد لامرہ، یعنی اس کے حکم کا تابع فرمان ہو جائے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، انقیاد سر نگو ہونا، تابع فرمان ہونا۔ اب یہاں یہ آیا کہ من اسلم وجہہ، یہ نہیں کہا کہ من اسلم نفسہ، خاص طور سے وجہ کا ذکر کیا، کہا ہوا خص الوجہ لأنہ اشرف الاعضاء فغیرہ اولا، یہاں خاص طور سے وجہ کا ذکر کیا اس لیے کہ اعضاء میں یعنی اعضاء ظاہرہ میں یہ وجہ چہرہ سب سے افضل ہے۔ یہ اعضاء سے مراد یہاں اعضاء ظاہرہ ہے، ورنہ تو سب سے افضل و اشرف دل ہے۔ ہاں ہاں فغیرہ اولا، تو اس کے علاوہ تو جو ہے وہ تو بدل جائے اولا نہیں جائے، جو سب سے اشرف و افضل ہے اعضاء ظاہرہ میں، جب انسان اپنا وہ جز اور اپنا وہ عضو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے گا تو دیگر اور جو اس کے اعضاء ہیں وہ تو بدل جائے اولا جھک جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سراپا اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے، یعنی اس حکم کو مان لے، اس پر عمل کرے، وہ محسن موحد، جبکہ وہ نیکی کا کام کرنے والا ہو، اور سب سے نیکی کا کام تو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، محسن یعنی موحد، جبکہ وہ اللہ کو ایک ماننے والا ہو، توحید پرست ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے رب کے حضور، تو اس کے لیے اس کے رب کے یہاں اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ثواب و عملہ، اجرہ اے ثواب و عملہ، دو باتیں بتائی، اجر کی جگہ ثواب رکھا، یہ بتایا کہ اس کا لغوی معنی کیا ہے، اور عمل پڑھا کر کے ثواب اور روح کے درمیان عمل پڑھا کے بتایا کہ مضاف محذوف ہے، ہاں ضمیر مجرور کا مضاف محذوف، اس کا اجر یعنی اس کی ذات کا اجر تو کسی عمل کا ہوتا ہے، کسی ذات کا تھوڑا ہوتا ہے، تو بتایا کہ یہاں عمل میں اس کے عمل کا ثواب کیا ہے؟ الجنت، جنت ہے، تو عند ربہ کی جگہ رکھا الجنت، جنت، اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ کسی کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ بھائی اجر تو ان لوگوں کو بھی ملے گا جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا، ہاں یہ اور بات ہے، اجر کی صورت وہاں منفی والی ہوگی، عذاب کی شکل میں، تو جنت کو نکال کر کے بتایا کہ یہاں اگر قیام بولا گیا ہے میرا ساتھ ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون فی الآخرۃ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت میں غمزدہ ہوں گے، ساری چیزیں وہاں مہیا ہوں، کوئی خوف و غم کا ماحول ہی نہ ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں،
ہاں الشیء عندنا هو الموجود، شے کا کسے کہتے ہیں؟ موجود کو کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ عیسائی کسی موجود چیز کا نہیں ہے، ان کا جو مذہب تھا وہ تو موجود تھا، غلط صحیح موجود تو تھا، ایسے ہی یہودیوں کا جو مذہب تھا غلط اور ناحق صحیح موجود تو تھا، شے تو تھا، تو پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے ستن سارا لا شے؟ ہاں مفسر نے معتدل بھی بڑھا دیا اور جواب ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی شے پہ نہیں ہے جس کو شمار کیا جائے، جس کو خاطر میں لایا جائے۔ ہاں یعنی ان کا مذہب کوئی قابل شمار قابل اعتبار نہیں۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے مذہب کے لیے کہا اور عیسائیوں نے یہودیوں کے مذہب۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ کسی ایسی عیسائی کسی ایسی چیز پر نہیں ہے، ایسے مذہب پہ نہیں ہے اسے شمار کیا جائے۔ وَكَفَرَتْ بِعِیسیٰ، اور ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ عیسائی تو اس کے دعوے دار تھے نا کہ ہم حضرت عیسیٰ کے مذہب کو ماننا ہے، یہودیوں نے ساتھ ساتھ کفر کیا، انکار کیا حضرت عیسیٰ کا۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی ایسی چیز پر نہیں جس کا اعتبار کیا جائے، صحیح مذہب پر نہیں ہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کفر کیا۔ آپ حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جملہ حالیہ کے طور پر وَهُمْ أَيْ فَرِيقَانِ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دونوں فریق، دونوں گروہ یہودی اور عیسائی دونوں الکتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ مفسر کہتے ہیں المنزل علیہم، اس سے اشارہ کیا کہ الکتاب سے مراد مخصوص کتاب ہے، اسلام اہل خارجی کا، وہ کتاب جو ان کے اوپر نبی کے واسطے سے اتری ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ پہ توریت اتری، حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتری، تو کہا کہ حالانکہ یہ لوگ اس کتاب کی وہ پڑھتے ہیں جو کتاب ان پر اتاری گئی، وہ فی کتاب الیہود تصدیق عیسیٰ، وہ فی کتاب النصارى تصدیق موسیٰ، اور کہتے ہیں والجملہ تو حال، اور یہ جملہ وہم یتلون الکتاب جملہ حالیہ ہے، سمجھ رہے؟ جبکہ یہودیوں کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق ہے، عیسائیوں کی کتاب یعنی انجیل میں حضرت موسیٰ کی تصدیق ہے، انہیں صادق اور سچا کہا گیا ہے۔ کذالک قال هؤلاء قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، کذالک ایسے ہی، ذالکہ کا مشاہدہ کیا ہے؟ مفسر کہتے ہیں کما قال هؤلاء، یعنی اشارہ کیا کہ ذالکہ سے مراد ما قال هؤلاء، ایسے ہی یعنی جس طرح ان لوگوں نے دونوں فریق نے کہا ہے، ایسے ہی قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، انہی جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی ہے جنہیں علم نہیں، اے مشرکون من العرب وغیرہم، یعنی عرب کے مشرکین اور ان کے علاوہ دنیا میں اور جو مشرکین ہیں کفار ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہی، ان کو علم حقیقی نہیں ہے، مذہب اور حقانیت کا صحیح علم نہیں، مثل قولہم، ایسی بات کہی، بیان لمعنی ذالکہ، کہتے ہیں کہ یہ مثل قولہم، یہ ذالکہ کے معنی کا بیان ہے، ذالکہ میں جو ذالکہ ہے اس کے معنی کو یہاں بیان کیا ہے۔ اے قالو لکل ذی دین لیسوا علی شیء، یعنی ان سبوں نے کہا ہر دین والے کے لیے، ہر دین پرست کے لیے کہا کہ لیسوا علی شیء، کہ یہ کسی چیز پر نہیں۔ اب یہ جو لیسو میں ضمیر واو ہے کل دین کی طرف لوٹ رہی ہے، بظاہر تو کل واحد مذکر ہے، مگر مراد تو غور کیجیے کل دین سے، کل ذی دین سے، یہاں جمع مراد ہے نا، تو ضمیر یہاں پر معنی کے اعتبار سے لوٹائی گئی لیسو ہے۔ آپ کے محشی بہت سمجھدار ہیں اور بڑے مددگار ہیں، آپ کی ہر جگہ مدد کرتے ہیں۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون،
تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اس چیز کے بارے میں. مفسر آگے کہہ رہے ہیں میرے بھائی دین کے اس معاملے میں فیصلہ فرمائے گا قالوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں. اللہ فیصلہ فرما دے گا. کیا فیصلہ فرمائے گا؟ مفسر اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَيُدْخِلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ وَالْمُبْطِلَ النَّارَ، تو وہ حق اہل حق کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اہل باطل کو دوزخ میں داخل فرمائے گا. یہی فیصلہ فرمائے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. من أظلم ممن، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں سے روکے، اس بات سے روکے کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیا جائے اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہ من کون سا ہے؟ استفہام انکاری کے لیے کہ ظاہر ہو استفہام والمراد به نفی و انکار. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مفسر کہتے ہیں من اظلم اے لا احد اظلم. من یہاں لا کے معنی ہے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں کہ جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا ذکر، اس کا نام لیے جانے سے روکے. اللہ کا نام مسجدوں میں لینا، اس کا ذکر کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ بالصلاۃ والتسبیح. یہ با یہاں بائے تصدیر ہے جس کا مدخول ما قبل کے مصدر کی توضیح و تشریح. یعنی اس میں نماز پڑھنے، اللہ کی بات بیان کرنے سے روکے. وسعیٰ فی خرابیہا، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے. اب ویران کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے. بالہدم، یا تو ڈھا ہی دے عمارت تو ویران ہو جائے گی، اور ابھی تعطیل، یا اس کو بیکار کر کے کہ عمارت تو کھڑی ہو لیکن کوئی اس میں کسی کو جانے نہ دے. تو یہ دونوں چیزیں یہ خراب میں داخل ہے. یہ دونوں کام خراب ہے، اردو کے لحاظ سے خراب ہے اور عربی کے خراب میں داخل ہے. مفسر کہتے ہیں نزلت اخبار عن القوم الذين خربوا بيت المقدس وفي المشركين لما صدوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ عن البيت. اس کی شان نزول بعد میں بیان کر رہے ہیں. عام طور سے پہلے بیان کرتے ہیں لیکن یہاں بعد میں بیان کر رہے ہیں. اس کی شان نزول کے بارے میں دو روایتیں ہیں علی اختلاف القول ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رومیوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا. ہاں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا معاملہ. تو اس کی خبر دیتے ہوئے قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی. ان رومیوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کر دیا تھا. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی روم کے نیچے لکھا ہے قبل بعثت النبی، وہی کاتب سامنے علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مشرکین، یا یہ مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب انہوں نے صلح حدیبیہ والے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ یعنی کعبہ سے روک دیا تھا. جو صلح تاریخی ہوئی تھی اس میں جو باتیں طے ہوئی تھیں اس میں ایک یہ بات بھی تھی کہ اس سال آپ واپس جائیے، اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آپ آئیے گا اور ہم 3 دن کے لیے آپ کو خالی کر دیں گے آپ کے لیے. تو اس سال انہوں نے بیت اللہ میں اللہ کا نام لینے، اس کا ذکر کرنے، اس کی تسبیح کرنے سے لوگوں کو روک دیا. اس وقت یہ دو شان نزول ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. یہ وہ ہیں کہ جنہیں یہی حق پہنچتا تھا کہ وہ اس گھر میں، ان گھروں میں، مسجدوں میں ڈرتے ہوئے، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے داخل ہوئے. یہی حق پہنچتا تھا کہ خوف کھاتے ہوئے داخل ہوئے. تو یہ تو جملہ خبریہ ہے نا، خبرون بمعنی الامر. یہ خبر ہے لیکن
امر کے معنی میں اے اخیفوہم بالجہاد، انہیں خوف کھاتے ہی ان میں داخل ہونا چاہیے، ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے انہیں اس کے اندر خوف پیدا کرو۔ فلا يدخلها احد آمنا، تو ان میں سے کوئی بھی مطمئن ہو کر اس میں داخل نہ ہو۔ لہو فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ ہاں، دنیا میں کیسی رسوائی؟ حوان بالقتل والسبی والجزیہ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے بالقتل والسبی والجزیہ، یا تو یہ قتل کیے جائیں گے اور یا پھر قید کیے جائیں گے، اور یا تو پھر اگر ذمہ بنتے ہیں ٹیکس دینا پڑے گا، ٹیکس دینا یہ بھی، جزیہ دینا یہ بھی ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ